الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم کے لیے، ہر قسم کے درود و سلام نبی رحمت سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 35، یہ قرآن مجید کا چھٹا پارہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کے رستے میں کوئی وسیلہ تلاش کرو، اس کے رستے میں کوئی وسیلہ تلاش کرو، اور وسیلہ تلاش کرنے کے بعد کیا کرو؟ وجاہدوا فی سبیلہ، پھر اس کے رستے میں جد و جہد کرو، لعلکم تفلحون، اس امید پر کہ تم فلاح پا جاؤ۔ تین باتیں اللہ تبارک و تعالی نے کامیابی کے لیے ارشاد فرمائی۔ پھر سنیے، سورۃ المائدہ ہے، آیت نمبر 35 ہے، چھٹا پارہ۔ فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ایک بات، اس کے رستے میں وسیلہ تلاش کرو، دو باتیں۔ پھر تیسرے نمبر پہ ارشاد فرمایا اب جد و جہد کرو، اب کوشش کرو اللہ کے رستے میں۔ ہوگا کیا کہ اللہ تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا، تم فلاح پا جاؤ۔ وسیلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کو حاصل کرنے کے ذریعے کے نام کو کہتے ہیں۔ ایسی چیز جو اللہ کے قریب کر دے، اللہ کی رحمت کے قریب کر دے، اسے وسیلہ کہا جاتا ہے۔ ہر نیک عمل اللہ کے رستے میں وسیلہ ہے، نماز بھی وسیلہ ہے، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا بھی وسیلہ ہے، صلہ رحمی کرنا بھی وسیلہ ہے، صدقات و خیرات کرنا بھی وسیلہ ہے، سچ بولنا بھی وسیلہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا والا ہر کام کرنا وسیلہ ہے، فرض بھی وسیلہ ہے، نفل بھی وسیلہ ہے۔ اگر اعمال اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ ہیں تو اللہ کے اولیاء بھی اللہ کی طرف وسیلہ ہیں، اہل بیت بھی وسیلہ ہے، صحابہ بھی وسیلہ ہے، اور رب کریم کی بارگاہ میں سب سے بڑا وسیلہ رسول پاک کی ذات والا صفات ہے۔ سب سے بڑا وسیلہ حضور کی ذات، سب سے بڑا وسیلہ ہے، سب سے بڑا وسیلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کی ذات ہے۔ یاد رکھیے گا، مظفر وارسی کہا کرتے تھے کہ چلے نہ ایمان دو قدم بھی اگر تیرا ہم سفر نہ ٹھہرے۔ یا رسول اللہ، اگر آپ کو ساتھ نہ لوں تو میرے ایمان کی گاڑی دو قدم بھی نہیں چل سکتی۔ اور حضور قبر، حشر، آخرت تو وسیلہ علیحدہ چیز ہے نا۔ میں تو زندگی کے شب و روز گزارنے کے لیے آپ کا محتاج ہوں، آپ کے بغیر، آپ کی سنت و شریعت کے بغیر میری زندگی بھی نہیں گزرتی۔ کہنے لگے چلے نہ ایمان دو قدم بھی اگر تیرا ہم سفر نہ ٹھہرے، اور تیرا وسیلہ دیا نہ جائے تو زندگی معتبر نہ ٹھہرے۔ اور لبوں پہ ایاک نستعین ہے، پر میرا اس حقیقت پہ بھی یقین ہے، اگر تیرے واسطے سے مانگوں کوئی دعا بے اثر نہ ٹھہرے۔ نبی پاک بھی وسیلہ ہے، نیک اعمال بھی وسیلہ ہے۔ دو تین قسم کے گروہ پیدا ہو گئے ہیں امت مسلمہ میں۔
یہ وابتغوا الیہ الوسیلہ کے تحت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو امت مسلمہ کے متفقہ امام ہے، تمام مسالک جن کا احترام کرتے ہیں، شاہ ولی اللہ صاحب نے لکھا ہے کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے اکیلے نہ آ جانا، کسی مرشد کامل کا دامن تھام کے آنا، ایسے اکیلا نہ آ جانا کہ تیرا کوئی وارث ہی نہ ہو، کسی کا دامن تھام۔ اب دو تین جماعتیں پیدا ہو گئی، ایک سرے سے قائل ہی نہیں وسیلے کے، وہ کہتے ہیں جی نماز کا وسیلہ دے لو، روزے کا وسیلہ دے لو، حج کا وسیلہ دے لو، نبی پاک کا نہ دینا۔ وہ خدا کے بندو، نماز کا وسیلہ دینا درست ہے، میں نے شروع میں کہا کہ یہ بھی وسیلہ ہے، لیکن نماز پتہ نہیں قبول ہے کہ نہیں قبول۔ روزے کا وسیلہ دینا درست ہے، پر پتہ نہیں وہ قبول ہے کہ نہیں۔ حج کا وسیلہ دینا حرج نہیں، دینا چاہیے، لیکن پتہ نہیں ہمارے حج ٹوٹے پھوٹے ہیں، قبول ہیں کہ اس رسول کا وسیلہ کیوں نہ دیں جو ہر حال میں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی ہے، ہر حال میں اللہ کی بارگاہ میں۔ بلکہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں باخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ تو یاد رکھیے گا نبی پاک کا وسیلہ سب سے معتبر وسیلہ ہے۔ اب لوگ اس جھگڑے میں پڑ گئے، اور جتنی جتنی تعلیم عام ہوتی جاتی ہے لوگ دروازے رسول سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، بجائے اس کے کہ محبت رسول بڑھتی، نبی پاک کا قرب بڑھتا، اور ہم بھی بادشاہ لوگ ہیں، جس مرضی کی بات ہم سننی شروع کر دیتے ہیں۔ اور خدا کے بندو سنو، زندگی نبی پاک کے بغیر نہیں گزر رہی تو قبر حشر میں حضور کے بغیر کامیابی کیسے ہوگی؟ یاد رکھیں اور سمجھیں اس بات کو، اور اپنے عقیدے کو پہاڑ سے زیادہ تگڑا بنائیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ نیک اعمال بھی وسیلہ ہیں، پر بھائی مجھے تو اپنی نماز پر اعتبار نہیں، اس لیے کہ میں خلوص سے پڑھتا ہی نہیں، کئی جگہوں پہ کمی محسوس ہوتی ہے، کئی جگہوں پہ نقص محسوس ہوتے ہیں، روزے رکھے ہیں ہمیشہ سے رکھ رہے ہیں، لیکن کوئی ایسا مان اور بھروسہ نہیں کہ بخشوائیں گے۔ حج اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دیتا ہے، ان لوگ جاتے ہیں، ہمیں بھی اللہ نے موقع دیا، ہم بھی گئے ہیں، دعا فرمائیں اللہ بار بار بلائے، لیکن گزارش یہ ہے میرے بھائی سمجھ لیں کہ یہ چیزیں ہماری نظر میں کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں سبب رحمت بنائے گا، لیکن ہمیں اس پر کوئی مان، کوئی تکبر، ہاں اگر بھروسہ ہے تو ذات رسالت مآب پہ بھروسہ ہے، نہ تیگ و تیر پہ تکیے، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، بھروسہ ہے تو ایک سادی سی کالی کملی والے